علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ جید مقتدر انتہائی محترم علماء کرام، اس خوبصورت بزم کے قائد و صدر گرامی جناب حافظ فاروق احمد صاحب چشتی اور معزز جمی قابل تعظیم و تکریم حاضرین گرامی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہیں۔ نعت خان حضرات نے یہ بھی من وجہ نعت خان ہیں اور من وجہ عالم ہیں۔ یہ لفظ عالم ان پر صادر نہیں آتا، لیکن ہوتے یہ بھی پڑھے لکھے عالم لوگ ہوتے۔ صرف نعت پڑھنا ان کے حصے میں آئی، نظم ان کے حصے میں آئی اور نثر علماء کے حصے میں آئی۔ ہیں دونوں نعت خان، عالم بھی نعت خان ہیں اور جو نثر پڑھنے والا جس کو ہم عام رواج میں نعت خان کہتے ہیں وہ بھی نعت خان ہے اور عالم بھی نعت خان ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ ترنم سے شغف شوق و الفت سے بڑھتے ہیں اور علماء نثر میں زبانی بیان کر کے نعت کا حق ادا کرتے ہیں۔ حضرات آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ذکر نبی ہوتا رہا ہے اور ظہور شان نبوت سے لے کر آج تک ذکر نبی ہو رہا ہے، لیکن اس سب کے باوجود فرشتے ذکر کر رہے ہیں، انبیاء ذکر کر رہے ہیں، رسول ذکر کر رہے ہیں، مرسلین ذکر کر رہے ہیں، ملائکہ مقربین ذکر کر رہے ہیں، عرشی ذکر کر رہے ہیں، فرشی ذکر کر رہے ہیں، ہوائی ذکر کر رہے ہیں، خلائی ذکر کر رہے ہیں، فضائی ذکر کر رہے ہیں، ذرے ذکر کر رہے ہیں، ستارے ذکر کر رہے ہیں اور ان گنت فرشتے ذکر کر رہے ہیں۔ یہ سارے ذکر کرتے ہیں اور اللہ کریم فرماتا ہے کتنا ذکر کرو گے؟ غور کرنا جملے پر، اللہ فرماتا ہے تم کتنا ذکر کرو گے؟ اتنا ہی نا کہ جتنا تم جانتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کتنا ذکر کرو گے؟ اتنا ہی نا جتنا تم جانتے ہو، مگر میں اپنے علم و شان کے مطابق ورفعنا لک ذکرک۔ سب کا ذکر سننے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ کا ذکر بھی میں نے سنا کہ میرے محبوب کا ذکر کر دیا ہے، آپ کا حق ادا تو نہیں ہوا لیکن جتنا جانتے تھے کر دیا آپ نے، لیکن اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ذکر کرنے والے کرتے رہیں گے اور نہ کرنے والے کبھی نہیں کریں گے۔ ذکر کرنے والے بند نہیں ہوں گے اور نہ کرنے والے منہ نہیں کھولیں گے۔ کرنے والوں اگر تم بھی زبان اپنی بند کر لو، صرف دل میں وجدان و عشق و الفت و عشق کی لہریں چلتی رہیں، سب کچھ ہوتا رہے، زبان آپ کی بند ہو جائے اور فرشتوں آپ بھی چپ ہو جاؤ، اے زمین تو بھی نہ بولے، آسمانوں تم بھی نہ بولو، اور جنت اور جنتیوں تم بھی نہ بولو، تو میں اکیلا ہی کافی ہوں اپنے نبی کے لیے، میں اکیلا ہی کافی ہوں تمہارے لیے۔ مت سوچو کہ آپ میرے نبی کا شان بیان کر رہے ہیں، بھول جاؤ اس بات کو، مت سوچو اس بات کو کہ آپ میرے نبی کا شان بیان کر رہے ہیں۔ میرے نبی کو جانتے کیا ہو آپ؟ جبکہ انہوں نے خود فرمایا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، مجھے میرے بغیر اور اللہ کے بغیر مجھے جانتا ہی کوئی نہیں، اور جس کو جانتے ہی نہیں اس کی تعریف کیا کرو گے؟ جو میں جانتا ہوں اور جو میرا نبی جانتا ہے میں اس شان کے مطابق، اب میں نبی کو دیکھ کر تعریف نہیں کروں گا، میں اپنی شان کے لائق تعریف کروں گا۔ میں اپنی شان کو دیکھ کر، اپنی قدرت کو دیکھ کر، اپنا علم دیکھ کر، کیوں؟ میرا محبوب ہے بے مثلی حق کے مظہر ہو، پھر مثل تمہارا کیوں کر ہو۔ ذات بے مثل، صفات بے مثل، آپ کے دن بے مثل، آپ کی رات بے مثل، آپ کی ابتدا بے مثل، آپ کی انتہا بے مثل، آپ کی رسالت بے مثل، آپ کی نبوت بے مثل،
آپ کے صفات بے مثل، آپ کی گفتگو بے مثل، آپ کی آرزو بے مثل، آپ کی جستجو بے مثل، آپ کی گفتگو بے مثل، آپ کی رفتار بے مثل، آپ کا کردار بے مثل، آپ کی رفتار بے مثل، اور آپ کا بولنا بے مثل، آپ کا پکڑنا بے مثل، آپ کا دیکھنا بے مثل، آپ کا چلنا بے مثل، آپ کا بیٹھنا بے مثل، آپ کی تنہائی بے مثل، آپ کی بزم آرائی بے مثل۔ مجلس میں آئیں تو بے مثل، تنہا ہو جائیں تو بے مثل، اور خاموش ہو جائیں تو خاموشی پر تکلم قربان ہو جائے، خاموش ہو جائیں تو خاموشی بے مثل، اور بولنا چاہیں تو بولنا بے مثل۔ لہذا یہ میرے محبوب آپ کی ظاہری رنگ و روپ کی بات ہے کہ جسے ظاہری آنکھ والا دیکھ سکے، لیکن جو آپ کی حقیقت ہے وہ تو میں جانتا ہوں، کیونکہ بنانے والا ہی میں ہوں، کیونکہ بنانے والا میں، پیدا کرنے والا میں، دینے والا میں۔ تو پھر جو لوگ تکلیف پہنچائیں گے، کوئی آرام، کوئی تکلیف، کوئی گالیاں، کوئی توہین، کوئی تنقید، اور کوئی تعریف کرے گا، کوئی تنقید کرے گا، کوئی پتھر مارے گا، کوئی پھول راستے میں بچھائے گا، کوئی کانٹے بچھائیں گے، کوئی آنکھیں بچھائیں گے، یہ سارے موجود ہیں، لیکن میرے محبوب اس طرح کوئی ضرورت نہیں توجہ کرنے کی۔ میں جو اعلان کرتا ہوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں جو اعلان کرتا ہوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضرات میں علمی نقطے نہیں بیان کرتا، جب میری نظر ایک استاد علماء، ایک فقیہ اور منطقی عالم دین پر پڑتی ہے تو کچھ مزاج میں ہلچل سی پڑ جاتی ہے، لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم دونوں ایک وقت ہم سبق رہے، ہماری بڑی جماعت تھی، بہت بڑی جماعت تھی، کمروں میں سماتے نہیں تھے تو مسجد کے سین میں کلاس لگتی تھی، اور اس وقت 150-200-250 طلباء کی ایک جماعت تھی، اور اس میں بھی شامل تھا، اور یہ رئیس العلماء بھی تشریف فرما تھے۔ یہ ان 250-300 میں بھی اس وقت بھی یہ فقی اور منطقی اور مفسر اور محقق اور مناظر مشہور تھے۔ ویسے بوڑھے نظر آتے ہیں، بچوں بڈھے نہیں ہیں، چھوٹے مجھ سے چھوٹے بھی ہیں اور مجھ سے بڑے بھی ہیں، یہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن اپنے فضل و کمال میں مجھ سے بڑے ہیں۔ انہوں نے جو بات تحقیقاً بیان کی ہے بڑا ہی لطف آیا مجھے، بڑا ہی لطف آیا، لیکن اب دیکھو کہ میں اس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ ذکر کرو، میرے نبی کا ذکر کرو، صرف خوشی مناؤ، اور یہ مت کہنا کہ تم تعریف کر رہے ہو، تعریف کے لیے میں کافی ہوں، تعریف تو اتنی کرو گے جتنی جانتے ہو، تو کیا حق ادا ہو گیا؟ کیا حق ادا ہو گیا؟ تو جب حق ادا نہ کر سکو تو تعریف نہ کہنا کہ ہم تعریف کر رہے ہیں، تو پھر کہیں کیا؟ اپنی بخشش کا انتظام کر رہے ہیں، یہ کہنا اپنی بخشش کا انتظام کر رہے ہیں کہ میرا آقا مجھ سے راضی ہو جائے۔ مرد ہے، اس کے ساتھ عورت ہے، بچے ہیں، بیوی، ہر آدمی ذکر کرتا ہے، اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ماں مجھے دیکھ رہی ہے، اور عورت میرا شوہر مجھے دیکھ رہا ہے، اور مرد دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی ذکر کر رہی ہے۔ نہیں، ہر ایک اپنی دھن میں محو ہے، ہر ایک اپنی مستی میں محو ہے، اور ہر آدمی ذات رسول کریم سے ایسا وابستہ ہے کہ میں ہوں اور آپ ہیں۔ سنو، یہ جملہ بڑا عجیب ہے، میں ہوں اور آپ ہیں، میں ہوں اور آپ ہیں۔ قریب خامند بیٹھا ہوا، وہ بیوی سے بے خبر ہو، کہتا ہے میں ہوں اور آپ ہیں۔ کبھی خامند نے نہیں کہا، کبھی بیوی نے کہا کہ ہم جو گھر والے بیٹھے ہیں ہم سب آپ کا ذکر کر رہے ہیں، نہیں میں۔ تو جب دنیا کی کوئی بات ہو تو ہم، سوچو نا، جب دنیا کی کوئی بات ہو تو ہم، اور جب ان کی بات ہو تو میں۔ ویسے میں تکبر کا لفظ ہے، لیکن وہ اور میں ہے، یہ میں اور ہے، یہ میں عاشق والی ہے، اور متکبر کی میں کسی وقت بھی ختم نہیں ہوتی، اور عاشق کی میں ایک وقت ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک محبوب نہیں نظر آتا نا تو وہ کہتا ہے میں آپ کا ہوں، میں آپ کا ہوں، میں آپ کا ہوں، میں آپ کا ہوں، آپ ہیں اور میں ہوں، آپ ہیں اور میں ہوں، آپ اور میں۔ اور جب پردہ اٹھے تو پھر کہتے ہیں تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے۔
عاشقو غور کرو، غور کرو نا. اور جامی کیا فرماتے ہیں؟ آرزوے جنت الماوا بیروں کردم ز سر. چشتیاں نو راضی کرا. آرزوے جنت الماوا بیروں کردم ز سر. جنت ماں بس کے برخا کے درت ماوا کنم. ترجمے میں عرض کروں گی فارسی. جناب فرماتے ہیں آرزوے جنت الماوا بیروں کردم ز سر. آرزوے جنت الماوا بیروں کردم ز سر. میں نے جنت کے ارادے دل سے نکال دیے. کیا ہے جنت؟ کہاں ہے جنت؟ کیسی ہے جنت؟ کتنی لمبی چوڑی، کیسے حسن و جمال، کیسے آرام و کمال کی جنت ہے. دل سے اس کا خیال ہی نکال دیا. دل سے اس کا خیال ہی نکال دیا. اور پیر کامل رہنمائے اکمل پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب سے میں نے در رسول دیکھا جنت کے نقش و نگار بھول گیا ہوں. جب سے دروازہ رسول کی دہلیز دیکھی اس وقت سے جنت کے نقش و نگار دل سے اتر گئے. آرزوے جنت الماوا بیروں کردم ز سر. جنت ماں بس کے برخا کے درت ماوا کنم. میری جنت کون سی ہے یا رسول اللہ؟ اتھے بٹھا دیو مینوں، اتھے بٹھا دیو تاکہ جس ویل بھی نظر لگے نظر تواڈے اتنے ہی جا لگے. اور یہی میری جنت ہے. جدھر جائیں، جہاں بیٹھیں، جہاں اٹھیں، میری نظر اور آپ کے قدم، یہی میری جنت ہے. اور اس کا ترجمہ ایسا بھی کیا کسی نے، دل کردہ سونیا ہر ویلے، دل کردہ سونیا ہر ویلے، تینوں کول بٹھا کے تکدا رواں. جنت ماں بس کے برخا کے درت ماوا کنم. ابو ہریرہ کو کہا نبی پاک نے، یا ابا ہریرہ زرنی خبا تزدد حبا. گھر بھی جایا کرنا، اتھے ہی بیٹھا کرنا. تکدا ہی رہنا ہے مینوں، بولدا بھی نہیں ہو، تکدا ہی رہنا. کتے گھر دی خبر بھی لے جا بہن جی گھر وینج ایک بار تے جا نہ کر. اچھا حکم ہے؟ ہاں. جے مشورہ ہے تو نہ جانا، تو جے حکم ہے تو بسم اللہ. مشورے میں اختیار ہوتا ہے، حکم میں اختیار نہیں ہوتا. جاؤ کار جاؤ. چلے گئے. تھوڑی دیر اس طرح متوجہ رہے اور جب ادھر دیکھا تو وہ بیٹھے ہوئے. ارے گھر نہیں گئے تم؟ یا آقا آپ فرمائیں تو میں نے جاؤں. گھر گیا تھا تو پھر آئے کس وقت؟ میں نے کہا تھا نا گھر رکو، جاؤ گھر. اور آپ یا رسول اللہ ایک زمانہ گزار کے آیا، ایک صدیاں گزار کے آیا، میں جلدی تو نہیں آیا، میں ایک زمانہ گزار کے آیا ہوں اور ابھی آگے بیٹھا ہوں. اللہ بنی. اور حضرت جامی فرماتے ہیں، حضرت جامی فرماتے ہیں کہ 100 دفعہ دیکھنے کے بعد بھی، 1000 دفعہ دیکھنے تو بعد بھی، جب آنکھ پھیری جائے تو دل سے پھر آواز آتی ہے ایک بات اور دیکھ لے. 100 دفعہ نظر پھیرا، 1000 دفعہ دیکھا تو خیال آئے کہ 1000 دفعہ تو میں اپنا یار نو دیکھ لیا نا، چلو بس کرتے. آنکھ جے بند نہیں ہونی تو آواز آندی ہے اور نکمے پھر دیکھ لے.
اور پھر دیکھ، میں نے لفظ نکما کہا ہے، صحابی کوئی نکما نہیں ہوتا، لیکن ایک بات میں اس کی بھی تشریح کر دوں، غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا. یہ جو ہم آج دوسرے کہتے ہیں تم نکمے ہو، یہ اور لفظ ہے، لیکن یہاں نکمے کا مفہوم اور ہے. عشق نے غالب، ورنہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے. اور کسی نے کہہ دیا نہیں غالب نہیں، بھول گئے ہیں آپ. ہرگز نہیں غالب، عاشق نکما، اس نے جڑا کم ملیا تو جانتا نہیں وہ کم کہ وہ ویلا کدوں ہے، وہ دل بھی اتھے ہی ہے، وہ نظر بھی اتھے ہی ہے، وہ زبان بھی اتھے ہی ہے، وہ دماغ بھی اتھے ہی ہے. سوچے تو یار کی سوچتا ہے، بولے تو یار کی خاطر، تو دیکھے تو چہرہ محبوب دیکھتا ہے، اور چلے تو قدم محبوب کے دہلیز کی طرف چلتے ہیں. اس کو نکما کہتے ہو؟ اب ہم تشریح کرتے ہیں تمہارے شعر کی. عشق نے غالب بنایا کام کا، آیا کام کا، ورنہ ہم تھے آدمی کس کام کے. عشق، پھر سن لو، عشق نے غالب بنایا ورنہ ہم تھے آدمی کس کام کے. سچ یہ ہے کہ اے میرے نبی کے غلاموں، اپنے وقت جگاتے رہنا، میرے نبی کا ذکر کرتے رہنا، گیت گاتے رہنا، فائدہ آپ کا ہے. مت سوچنا کہ آپ شان بیان کر رہے ہیں، اس کے لیے میں کافی ہوں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ جہاں آپ کا نہ علم پہنچے، نہ سوچ، نہ وہم، نہ گمان، نہ خیال، وہاں آپ کا نہ علم پہنچتا ہے. ارے جہاں جبریل کا خیال نہیں پہنچتا، آپ کا کیسے پہنچے گا؟ جہاں ابراہیم کا خیال نہیں پہنچتا، آپ کا کیسے پہنچے گا؟ ارے جہاں عائشہ صدیقہ کا خیال نہیں پہنچ سکا، آپ کس طرح پہچان سکتے ہیں؟ یہاں عائشہ صدیقہ اور صدیق اکبر، یہاں فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، یہاں حسنین کریمین، علی المرتضیٰ، ان کے خیال رک گئے. آپ کیا ہیں؟ اس لیے آپ صرف اپنا وقت جگانے کے لیے ذکر محبوب جاری رکھنا. اس تصور سے نہ کرنا کہ آپ تعریف کر رہے ہیں. تعریف کے لیے قرب چاہیے، تعریف کے لیے عرفان چاہیے، تعریف کے لیے پہچان چاہیے، تعریف کے لیے جان پہچان اور رابطہ چاہیے. کیونکہ اگر شان سے کم کرو گے تو نقص ہے، شان پوری طرح سمجھو گے نہیں تو حقیقت بیان نہیں کر سکو گے. لہذا جو حصے میں آئے بیان کرتے رہنا، اس سے آپ کا وقت بیدار ہوتا رہے گا، انوار کی بارش ہوتی رہے گی، وقت بیدار ہوتے رہے گا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ذکر نہ کرنے والوں نہ کرو، مت کرو. تو میرے محبوب کی آمد پر خوشی نہیں مناتے؟ مت مناؤ. تم ان کا ذکر نہیں کرتے؟ مت کرو. تم تو فانی ہو نا، 2 سال کے بعد مر جاؤ گے، 4 6 20 سال کے بعد مر جاؤ گے. کتنی توہین کرو گے تم؟ کتنے نقص بیان کرو گے؟ 2 آدمی ہیں. اگر میں 10 منٹ زائد ہو گئے، 5 منٹ زائد ہو گئے، میں مزید 5 منٹ اور لوں گا آپ کے. ایک جگہ مناظرہ ہو گیا پنڈی ضلع میں، تو وہ مولانا بڑے پیار والے تھے، تو تھے بیچارے ناواقفی، میرا خیال نہیں سمجھے ہو. ارے جو واقف ہوتا ہے وہ کب توہین کرتا ہے؟ ناواقف ہی تو بولتے ہیں نا. الناس اعداء لما جہلوا، یہ مشہور ہے نا، الناس اعداء لما جہلوا. مخالف وہی ہوتا ہے جو نہیں جانتا، اور جو جان گیا وہ کا مخالفت کرتا ہے. اور وہ جاننے کے باوجود بھی نہیں جانتے. وہ مولوی صاحب ناواقف، ان سے میرا واسطہ پڑ گیا، کہنے لگے مناظرہ کرنا ہے. میں نے کیا کریں گے مناظرہ؟ انہوں نے اختلافی مسائل چھیڑ دیے. میں نے کہا مولانا دعا کرو، پہلے دعا کرو. تو کہنے لگے آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کو رسوا زیادہ نہیں کروں گا، صرف مسائل کو سمجھاؤں گا آپ کو. میں نے کہا نہیں آپ دعا کریں، چھوڑو نصیحت کو، دعا کرو. اچھا، اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ اٹھایا. میں نے کہا اللہ تیری خشکی دور کرے، صرف یہ کہا میں نے.
اللہ تیری خشکی دور کرے. چپ ہو گئے. میں نے کہا مولانا 2 منٹ اور رہ گئے مناظرے کے, 2 منٹ کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کون جیتا اور کون آ رہا. 2 منٹ پورے ہوئے تو کہنے لگا, اس نے کتابیں کھولی کہ یہ پہلے سامنے عبارت پڑھو. میں نے کہا یہ نہ امتحان کا کمرہ ہے اور نہ آپ میرے استاد ہیں, نہ میں امتحان دینے آیا ہوں. اس عبارت میں پڑھ ہی لوں گا, کوئی ایسی بات نہیں. اور بھول بھی گیا اگر تو جانتے ہو نا, پٹھان ٹیندا بھی چٹھا بھی ہوئے تو بھی ہار نہیں منڈا ہو. بڑی مزے بات سنا رہا ہوں میں آپ کو. جب مناظرہ ہوا ہمارا تو میں نے اس کے بعد دعا مانگی. کہنے لگا 2 منٹ پورے ہو گئے. میں نے کہا سنو پھر, میں ہار گیا اور آپ جیت گئے. وہ کیسے؟ میں نے کہا ذکر نبی, شان نبی, احسان نبی, فرمان نبی سے منہ موڑ کر توہین کرتے کرتے تم جیت گئے اور میں تعریف کرتے کرتے زندگی سے ہار گیا. واللہ ثم واللہ, رب ذوالجلال کی قسم ہے کہ یہ میرے منہ سے نکلا کہ تم توہین میں جیت گئے اور میں تعریف کرتے کرتے ہار گیا. اس لیے کہ جو شان تھی آپ کی, جو حق تھا آپ کا, میں اتنی تعریف نہ کر سکا, ہار تو گیا نا. تو آپ توہین میں جیت گئے. اللہ کی قسم اس شخص کے دل پر نہ جانے کیا اثر ہوا, وہ چیخ مار کے رونے لگ گئے اور سر سے پگڑی ہٹا کے زمین پہ ماری اور دعا کرنے, اللہ میری عمر برباد چلی گئی, اللہ میری عمر برباد چلی گئی, اللہ مجھے نبی کا غلام بنا دے. وہ جو گستاخیاں کی ہیں مجھے معافی عطا فرما. حضرات ہم عشاء کے وقت تھا, لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ 2 مولوی آپس میں آج لڑیں گے تو ہم کشتی دیکھیں گے. تو جب ہم مسجد میں گئے تو بڑی مسجد تھی, لبا لب مسجد بھر گئی. میں نے کہا مولانا نور اللہ وہ فوت ہو گئے, اللہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے ان کو. میں نے کہا آگے ہو جاؤ, نماز پڑھاؤ, آج تیرے پیچھے نماز پڑھ لیں گے ہم. لوگوں نے کہا نہیں پڑھیں گے. میں نے کہا میں گواہ ہوں اس بات کا کہ آج پڑھیں گے. جب انہوں نے نماز پڑھائی تو یہ آج پڑھی, وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها. یہاں آ کے وہ رونے لگ گئے. نماز میں کھڑے کھڑے سجدے میں گئے, مولوی صاحب نے دوسرا سجدہ نہیں کیا, لمبے لیٹ گئے اور اس قدر چیخے مار کے رو رہے تھے کہ جن کو نہیں پتا تھا وہ بھی رو رہے تھے. انہیں سہارا دیا, دوبارہ نماز پڑھائی تو آخر مولانا اس علاقے کے شیخ بنے اور سینکڑوں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی. اور وہ گھر گھر پھر رہے تھے جن کو انہوں نے گستاخیاں پڑھائی تھی نا, ان کے گھر جا جا کے مجھے کہنے لگے مصیبت پہ گئی. لوگ منڈے نہیں, میں کہ ہوا کہ جنہیں میں گستاخیاں پڑھائیاں سن ان منڈے نہیں, انہوں نے گھر ہی بیٹھے ہیں جا کے, میں جو توبہ کر لی تو اس بھی کر لو. تو یہ واقعہ سنانے کے بعد اب میں تفریح اس طرح بٹھاتا ہوں کہ توہین کرنے والوں کتنی کرو گے. اچھا 3 منزل مکان ہوئے, 3 منزل مکان ہوئے, 2 چھت کے اوپر ایک شخص بیٹھے ہوئے اور نکے نکے 4-5 سال کے بچے نکے نکے پتھر لے کے مارے تو کیا لگیں گے اس کو؟ لگیں گے کیا؟ نکے نکے بچے, اور چھوٹے ہمیشہ بیوقوف ہوتے, نکے نکے 2-3 سال دے وہ بٹے لے کے مارن ہوتے تو کیا وہ آدمی زخمی ہوگا؟ وہ ہنستا رہے گا, پاگل تو ہیں, بیوقوف ہی ہے نا, پاگل ہے یہ. اللہ بھی فرماتا ہے میرے نبی کو پتھر مارنے والوں, تیری عقل تو ہے مگر لا یعقل ہو, تیری زبان ہے مگر یہ زبان باتیں نہیں کرتی, تیری آنکھیں ہیں مگر دیکھتی نہیں ہیں, تیرے کان ہیں مگر سنتے نہیں, تیرے قدم ہیں مگر چلتے نہیں. اگر میرے محبوب کو پہچان لیتے تو آنکھیں ہوتی, اور میرے محبوب کا نام لے کے خوش ہوتے تو پھر ہم کہتے تیری زبان حرکت کر رہی ہے, اور تیرے دل میں میرے نبی کی محبت آتی تو میں کہتا اس دل میں کوئی ہے. تو جب اس دل میں اپنا محبوب دیکھتا تو میں کہتا یہ دل تیرا نہیں, اب یہ میرا ہو گیا ہے.
یہ عاشقوں کی محفل ہے اور میرے بہت خوبصورت پرانے ساتھی مصروف ہونے کی وجہ سے آج کل ملاقاتیں کم ہوتی ہیں، لیکن دل نیڑے نیڑے ہی واسطے ہیں، نام بھی اعظم ہے اور ارادہ بھی اعظم ہے۔ چودھری صاحب اللہ خوش رکھے۔ اور آپ نے ایک اور خوبصورت چودھری کی بات کی ہے، اللہ کرے یہ بیرسٹر صاحب ایم پی بن کر اور پیارے عزیز شہزاد صاحب یہ لوگ اپنے اپنے حیثیت کے مطابق عہدے پر فائز ہو کر خلق خدا کی خدمت کریں۔ میں یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کی کریں، خلق خدا کی خدمت کریں۔ جی وہ کہاں ہے یاسین صاحب؟ وہ نکل گئے، دعا سے فرق ہو گئی اور انہوں نے پیچھے دعا بھیجنی پیسے۔ ارے اللہ کے بندے کو رکتے تو صحیح نا۔ یہ تو میرے عزیز ہیں اور یہ مسجد میری مسجد ہے، میں اس مسجد کا مقتدی بھی ہوں، مقتدا بھی ہوں، کیونکہ مسلح جس آدمی کا وہ میرے اندر رہتا ہے اور جہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں وہاں ان میں ایک جگہ میری بھی ہے۔ اس لیے یہ مسجد اہل ایمان، اہل صدق و محبت اور عاشقوں اور با ادب دوستوں کی ہے۔ خوش نصیب ہو آپ سنی ہیں، سنی اور سنی۔ سنی داڑھی کا نام سنی نہیں ہے، پگڑی کا نام سنی نہیں، ادھی پنڈلیاں پر سلوار رکھ کے چلنا یہ کوئی سنی ہونا کی علامت نہیں ہے۔ یہ تو ایک ظاہری رنگ و روپ ہے اور یہ مستحب ہے۔ بات میں اب آخری کر رہا ہوں، یہ لباس میں مطابقت کرنا فرض نہیں۔ جیت علماء بیٹھے اور رئیس العلماء بیٹھے ہوئے، استاد العلماء، لباس میں مطابقت کرنا فرض نہیں، ورنہ آپ سارے گناہگار ہو جاتے۔ یہ کتنے علماء ٹوپی پہننے والے؟ یہ واسکٹ کسی صحابی نہیں پہنی، یہ جڑے کوٹ تسی پہن دے ہو کسی صحابی نہیں پہنے، اور جڑیاں ٹوپیاں تساں پائیاں ہوئی یہ بدعت ہے۔ تو پھر تسی یہ نہ آکھو کہ پھر بدعت رکھنے کی سٹو پر ننگے سر ٹھیک ہے، تو ننگے سر رہنا بھی بدعت ہے۔ بڑی صحیح گل ہے، ننگے سر رہنا بھی بدعت ہے اور ہے ٹوپی رکھنا بھی بدعت ہے، مگر ایک ننگے سر رہنا یہ کسی نال مشابہت ہے اور دعا سر کج کے رہنا کسی نال یاری ہے۔ سر کجنا ضروری ہے، اور یہ جو لوگ بغیر ٹوپی، رومال، کپڑا، پگڑی، تھگڑی نماز پڑھ لیتے ہیں ننگا سر کر کے، یہ بھی سن لو۔ اسے علماء کرام کے سامنے میں فتویٰ نہیں دوں گا، لیکن میں مسئلہ بیان کروں گا کہ یہ بھی اسے بعض فقہاء نے مکروہ تنزیہ لکھا ہے، لیکن اس کو شامی نے مشابہت دی ہے حمام میں نماز پڑھنے کے ساتھ۔ شامی نے دی ہے مطابقت کہ جس طرح غسل خانے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے اور بوقت ضرورت پڑھی جا سکتی ہے، اسی طرح ننگے سر بھی بوقت ضرورت نماز پڑھی جا سکتی ہے، پھر بھی جائز ہونے کے باوجود بھی مکروہ تنزیہ ہے۔ لیکن اگر مثلا ایک آدمی کے پاس قمیض بھی نہیں اور شلوار بھی نہیں، صرف لنگوٹی ہے، تو وہ شخص نمازی ہے پکا اور باجماعت نماز پڑھتا تو کیا کرے؟ سوچو نا۔ ارے تھوڑے میرے نال یہ اشر ہو جائے کہ نہ قمیض نہ شلوار، صرف لنگوٹی ہے چھوٹی جی، تو جماعت کھڑی ہو گئی، نماز پڑھو گے؟ نہ پڑھو گے تو گناہگار، اور پڑھو گے تو کیا اشر ہے؟ کیا کرو گے؟ یہ تو پھر بھی کوئی ہے نا بدے ہویا تو بالکل ہی کھ نہ ہوئے تھے۔ تو وقت ہویا نماز دا، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، اب نماز پڑھو گے؟ فقہا کیا لکھتے ہیں؟ ننگے ہو کے بھی نماز پڑھنا جائز ہے، مگر کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ کے پڑھو۔
محفوظ ہو کے پڑھو، بالکل بیٹھ کے سمٹ کے پڑھو نماز، لیکن نماز نہ چھوڑنا جائز ہے نا. اگر اتنے حال تک ننگا ہوئے تو پھر بھی وہ نماز جائز ہو گئی. لیکن اگر ہر روز اس طرح کرے کہ جو ہی وقت آوے نماز دا شلوار قمیض سٹکے پر پھر بھیج جائے جا کے چوکٹ مت، پھر وہ کیا کہیں گے؟ کیا جواب دے گا وہ؟ ارے ٹوپی ہے تیرے پاس، سب کچھ تیرے پاس ہے. ایک آدمی بھوکا مرن لگیا، بالکل مرن لگیا بھوکا، کھوتا نال مریا پیا ہوا ہے، گدھا مر گیا. اب اس نے گوشت کاٹا، بھونا مسالے ڈالے، ہے گدھا، حرام، بالکل حرام، گدھا ہے، گوشت کھانے لگ گیا. بتاؤ جائز ہے یا ناجائز؟ جائز. یجوز و لا یجوز کے متعلق جو فقہا لکھتے ہیں بڑی عجیب بات. مریا ہوا کھوتا بھون کے آدمی مسالے لا کے کھاوے، چٹنی سمیت یا بغیر چٹنی مگر کھاوے، جائز ہے؟ ادھر کیوں گئے؟ جائز ہے، جائز ہے، بالکل جائز ہے. کیوں نہیں کھاتا تو مرنے لگا ہے. وہ صرف جائز ہے اور زندگی بچانا فرض ہے. جائز شے وقت کی ضرورت کے مطابق کسی شے کو استعمال کرنے میں حرمت سے بچانے کے لیے اور زندگی کا اصل مقصد حاصل کرنے کے لیے یجوز و لا یجوز کے مسئلے وارد ہوئے ہیں. اگر کھوتا بوقت ضرور کھانا جائز ہے تو کپڑے نہیں تو ننگے سر بھی نماز بوقت ضرور جائز ہے. مگر عادت بنا لے ماں کہ بکرا چھوڑ کے کھوتا ہی کھاوے تو پھر اس کھوتے نو کیا کہے گا کوئی؟ افسوس ہے میں منطق نہیں پڑھی. تو اس لیے میں کہتا ہوں دین الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے. اور یہ یاد رکھو، آ گیا مسئلہ سامنے، نماز ننگے سر نہ پڑھا کرو. جائز ہو جاتی ہے ضرورت کی وجہ سے، مگر تقوی سے خالی رہتی ہے، اس میں عاجزی نہیں. اور جس نماز میں عاجزی نہیں وہ بھی کوئی نماز ہے. اور آدمی جان بوجھ کر نفرت کرے ٹوپی رکھنے سے اور ننگے سر پڑے فخر کی بنا پر، گیا چواں مزدوں باہر، اور چواں مزدوں اندر رہنا تو پھر بوقت ضرورت جائز ہے. مگر یہ یاد رکھو، تقویٰ 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 اور عاجزی عاجزی عاجزی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. شکل نماز کی ہوتی ہے، اندروں نماز نہیں ہوتی. اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں آج کی اس خوبصورت محفل کی کامیابی، یہاں کی سوسائٹی، یہاں کی انجمن اور غوثیہ ٹرسٹ، لفظ غوث ثابت پھر اس پر بھی ٹرسٹ نہ ہوگی. کیوں بیرسٹر صاحب؟ لفظ غوث آئے اور اس پر ٹرسٹ نہ ہو، اور غوثیت انجمن اور ان پر اعتبار اور فخر نہ ہو. اور نئی مسجد بناتے ہو اسی لیے غوثیہ مدد کو کہتے ہیں. یہ جو مسجدیں آپ بنائیں گے مدد ادھر سے آتی رہے گی، آپ نے صرف کام کرنا ہے، مدد تو وہ دیں گے. اس لیے یہ مسجد مسلک حق اہل سنت والجماعت کا مرکز رہے گی.